یاد رکھو موجودہ وقت کے ظالموں، اگر آپ اپنی طاقت کے نشے میں کسی مسجد کو بلڈوزر سے آپ اس کو ڈیمولش کریں گے، چاہے وہ کانپور کی مسجد ہو، چاہے وہ مظفر نگر مظفر پور کی مسجد ہو، چاہے وہ ہریانہ میوات کی مسجد ہو، لیکن جب وہ اللہ آتا ہے بدلہ لینے پہ، تو جب ابرہہ جیسے بڑے ہاتھی والے اور بڑے طاقتور بادشاہ کو جو نشے میں چور تھا، اللہ نے اس کو کھائے ہوئے بھوسے کے مانند کر دیا، تو تم تو ایک منشیہ ہو، ان کی طرح تمہارے پاس طاقت بھی نہیں ہے۔ جب اللہ چاہے گا تو تمہیں بھی نیست و نابود کر دے گا، اور کرتا ہے، یہ اتہاس گواہ ہے۔ جب تمہارا ظلم بڑھے گا، جب معصوم کی بد دعا ان کی زبان سے ان کے منہ سے نکلے گا، وہ آسمان کو چیر کر رب کے پاس پہنچے گا، تو وہ تمہارے تباہی کے فیصلے لے کر آئے گا۔ جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ متھرا کے عیدگاہ میں 6 دسمبر کو مورتی رکھنے والوں، ڈرو اللہ سے، تم ناپاک جو سازش کر رہے ہو نا، کامیاب نہیں ہوگے کبھی بھی، یاد رکھو، اس لیے کہ وہ اللہ آج بھی بیٹھا ہے، کرسی اقتدار پر نہیں، کرسی رب العالمین، عالمین پر، دونوں جہان کا وہ مالک ہے، پوری دنیا ان کے ہتھیلی میں سجے ہوئے پلیٹ کے مانند ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے ان ننگے ناچ کو، جب من میں آتا ہے مندر میں مسجد میں جا کر مورتی پرکٹ کر دیتے ہو، اور جب من میں آتا ہے جناب متھرا کے عیدگاہ میں 6 دسمبر کو اس بار سن 2021 کو لال بجکر جی اتر پردیش کے گارجن، ان کے سامنے میں مورتی رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تمہارے ابا اور دادا کا نہیں ہے، وہ بڑی قربانیاں دے دے کر حاصل کی ہے اس زمین کو، انگریز سے ہم نے چھٹکارا دلایا ہے۔ تمہارا وجود نہیں ہے، تمہاری خوشبو تک نہیں ہے آزاد کرانے میں اس دیش کو۔ اس لیے یاد رکھو، ابرہہ کو تباہ کیا تھا رب نے، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا۔ اگر اس بھارت کی دھرتی پر اگر کسی مسجد کو تم شہید کرو گے تو اللہ کی صفت قہاریت جب جوش میں آئے گی، ابھی تو تمہارے سر پہ بال نہیں ہے، کل چل کر تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں، ایسے تباہ ہوں گی جیسے تمہارے سر سے بال غائب ہو گئے، ایسے تمہارے سماج سے تمہاری نسل کو اوپر والا برباد کر دے گا۔ کیوں؟ وہ جگہ ہماری ہے، وہاں پر کسی کے اوپر ظلم زیادتی کر کے اس کو تعمیرات نہیں کیے گئے۔ وہاں پر عیدگاہ کے 24% تھے، 666 سال تک حکومت تھی اس دیش میں ہماری، 24% تھے اس وقت میں، اور آپ کتنے پرسنٹ میں؟ باقی 100 میں سے بچے ہوئے 74-76% میں تو آپ ہی تھے نا۔ ہم چاہتے تو آپ 24% ہوتے، ہم 66% ہوتے، لیکن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے لوگوں نے پوروج نے کبھی بھی یہ گندی راجنیتی کی ہی نہیں۔ بہرکیف ایک الگ طرف ٹاپک جا رہا، میں 2 سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ تو کیا کہا؟ اس ابرہہ بادشاہ کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ سیم مجھے بات بتانی تھی ہنومان کی، تو ہنومان گئے، ہنومان ہنن کرنے والی ذات، میں کئی جگہ بتایا ہوں، ہنن کرنے والی ذات، تو ہنن کرنے کا مطلب نیکی کرنے والی ذات۔ تو جیسے ابرہہ کے واقعے میں طیرن ابابیل کا تذکرہ ہے، ویسے ہی شری رام چندر جی کی زندگی میں ہنومان کا تذکرہ پورا کہا جاتا ہے کہ یہی کعبۃ اللہ کی، اس کو جو کڈنیپ کیا گیا تھا اور اس پہ قبضہ کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی، پوری اسی ہسٹری کو مرچ مسالہ لگا کر رامائن تیار کیا گیا۔ عبد المطلب رام چندر جی، کعبۃ اللہ سیتا میاں، راون ابرہہ بادشاہ، طیرن ابابیل یہاں پر، وہاں پر ہنومان جی۔ تو ہنومان دودھ ان کا عقیدہ ہوتا ہے، ہندو بھائیوں کا دودھ ہوتے ہیں، یعنی ارے یہ دودھ بن کر آیا
جب کسی بھی پریشانی میں کوئی اس کی مدد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تو بھگوان کا روپ لے کر دودھ بن کر آئے، دودھ اوتار، یم دودھ یم راج اسی سے نکلا۔ تو بہرکیف یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو بھی نبی اس دھرتی پر آئے، جو بھی پیغمبر اس دھرتی پر آئے، ان سب نے یہی کہا، یجم پرچھام یمم۔ ایک منتر میں نے پڑھی، بہت پرانی تاریخ بیان کی گئی، ملیچ بھاشا کرتا تین وید واکیہ پران مکھا۔ اس منتر کی تشریح بہت کم ہوئی ہے، ضرورت بہت کم پڑتی، لیکن آج اس کے مطابق بات چل رہی۔ ملیچ بھاشا کرتا تین وید واکیہ پران مکھا۔ انسان کے پران کو، ان کی جان کو مکتی دینے کے لیے ہمیشہ سے جو جپ کیا گیا، جو منتر پڑھے گئے، جو مول منتر پڑھا جاتا ہے، ملیچ بھاشا۔ ملیچ کا دو ترجمہ ہوتا ہے، ایک ترجمہ ہوتا ہے حرامی، شیطان، راکشس، شاسوت، یہ شودر، ایک ہوتا ہے پرانا۔ ملیچ مطلب منو، آدم، یہ بھی ہوتا ہے۔ ایک ملیچ کا مطلب ہوتا ہے ملیچ، ناپاک۔ لیکن یہاں پر ترجمہ آدمی، پرانا، ملیچ بھاشا کرتا تین، آدمی کی زبان بہت پرانی ہے اور اپنی پران کی رکشا کے لیے بہت پرانا منتر پڑھا جاتا ہے جو سیم اور سملر ہے، وہ یہی لا الہ الا اللہ، وہ یہی ہے ایکم برہما دتیہ ناستے۔ تو ہر نبی کے زمانے میں کلمہ یہی رہا ہے، لا الہ الا اللہ کلمے کا ایک پارٹ، اور جو نبی اور جو رسول ہے وہ اپنے حساب سے، جو رسول ہے وہ اپنے نام کے حساب سے، جو اللہ کا پیغمبر رسول ہے وہ فٹ کر دیتا تھا، عیسیٰ رسول اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ لیکن پہلا جز لا الہ الا اللہ کبھی چینج نہیں ہوا۔ ہم نے کہا کہ میرے بھائی صاحب جو بھی تھے، حضرت ابراہیم کو ماننے والے، حضرت موسیٰ کو ماننے والے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا معبود اللہ ہے اور ہمارا نبی اور ہمارا رسول فلاں فلاں صاحب۔ حضرت ابراہیم کی شریعت کو ماننے والے حضرت ابراہیم کو اللہ کے رسول مانتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ معبود ہے، معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اللہ کے بعد، اور ہمیں اس دھرتی میں موت آنی، ہمیں مرنا ہے۔ آخرت کا عقیدہ اور اللہ کے وحدانیت کا عقیدہ اور فرشتوں کا عقیدہ، یہ عقائد کچھ ایسے تھے جو کبھی بدلے نہیں ہیں، کبھی نہیں بدلے، ہمیشہ سے چلے آتے رہے۔ ہاں شریعت کچھ بدلتی رہی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اگر ناپاکی بدن میں لگ جائے تو کاٹنا پڑتا تھا، دھونے سے کام نہیں چلتا تھا۔ اور بھی بہت ساری نمازوں کے بارے میں کمی بیشی تھی، حضرت ابراہیم کے زمانے میں شریعتوں کے اندر میں نرمی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شریعت میں پابندی تھی، تاکید اور شدت تھی، اور حضرت عیسیٰ کی شریعت میں بہت نرمی تھی۔ ایک گال میں تھپڑ مارو تو حضرت عیسیٰ کہتے تو دوسرا بھی لے لو، اس میں بھی مار دو، ایسا تھا۔ شریعت کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں تھیں، علاقے اور سماج کے اعتبار سے شریعت کو پروموٹ کیا جاتا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی آئے ان دا اینڈ، سارے انبیاء کے آنے کے بعد آخری نبوت کو مہر لگانے کے لیے ملیچ بھاشا کرتا تین وید واکیہ ہمیشہ سے چلا آیا، جو منتر، جو آدمی ہمیشہ سے جو لینگویج، جو مول منتر پڑھتے رہے، اس کو اخیر مہر لگانے والے یجم پرچام یوم ستدتو تو نیوستی کوریتم پورویم گتم کستد بھارتی، آخری طریقے عبادت بیان کرنے والے، یج کرنے والے، پرچھام یوم، ہمیشہ سے آپ کے فائدے کی بات کرنے والے، ستدتو تو 100% صحیح ہے، نیوستی کوریتم، پوری دنیا کے لیے، کبریتم پورویم گتم، ہمیشہ سے پوروج سے چلا آ رہا ہے، پورویم کستد بھارتی، آنے والے وقت کے لیے رہے گا، سیم میل کھاتا ہے، ملیچ بھاشا کرتا تین یجم پرچام یوم ستدتو تو نیوستی۔
اب جب نبی پاک علیہ السلام آئے، ان کو نبوت جب دی گئی، اب حضرت موسیٰ کی شریعت کا کیا ہوگا؟ جو نبی آتا تھا اپنے پچھلے والے نبی کی رسول کی شریعت کو بند کر دیتا تھا. جیسے حضرت نوح کے بعد حضرت داؤد، حضرت سلیمان، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جیسے جو نبی آئے، جیسے آخر میں حضرت موسیٰ کی شریعت، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ آئے تو حضرت موسیٰ کی شریعت کو بند کر دیا. کلوز یور شریعہ بیکاز آئی ایم اے میسنجر آف گاڈ. آپ بند کیجئے، اب ہماری چلے گی. جب حضرت عیسیٰ کو جو شریعت دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، اب وہ بیان کرنے لگے تو وہ یہودی جو حضرت موسیٰ کو مانتے تھے وہ چڑ گئے. اچھا ایسا ہوگا، ہم نہیں مانیں گے، عیسیٰ تمہارے پیغام کو نہیں مانیں گے. سازشیں رچی اور فوراً تختہ دار پر لٹکانے کی پوری پلاننگ اور پوری سازش رچی اور پوری کوشش اور پوری تیاری کی. لیکن میرے کیف وہ ایک لمبا واقعہ ہے، کیسے کیا ہوا، کیسے کیسے اٹھائے گئے، کیسے کہیں پر متشکل کی گئی، وہ ادھر میں نہیں جانا چاہوں گا. میں تو یہ کہوں گا اس آدمی کا سوال جو ہے کہ اسلام پہلے سے چلا رہا، پہلے سے آ رہا ہے، بدلا نہیں ہے. محمد رسول اللہ کے زمانے میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام آئے 571 عیسوی کو نبوت دی گئی محمد رسول اللہ کو. تو محمد رسول اللہ نے کہا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی. There is no person, there is no prophet after me. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد اس دھرتی پر کوئی نبی، آخری میں ہوں. اب تک جتنی بھی شریعتیں آئی سب کو بند کرنے کے لیے میں آیا ہوں. اب یہاں سے جو اللہ کا آخری نظام ہوگا وہی یہاں سے چلے گا. اور ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کہ ہماری بھی جو الائی ہوئی شریعت اس کو کوئی بدل دے گا. جیسا موسیٰ کی شریعت کو عیسیٰ بدلے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ہم آ کر منسوخ کیے، اور ہمارے بعد اگر کوئی آئے گا تو اس کو بدلے گا نہیں. میرے بعد کوئی نہیں آئے گا. فائنل ڈیسیزن حضرت آدم سے لے کر محمد تک جتنے بھی انبیاء آئے سب کو لے کر جہاں جہاں جو شریعت لینی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا اس قرآن کریم کے اندر. اور قیامت تک ٹو دا ڈے آف ججمنٹ دا فائنل ڈیسیزن، دا فائنل سمویدھان قرآن کریم. Therefore Allah said in the Holy Quran mention we have indeed in the messenger of Allah a beautiful pattern. ہم نے خوبصورت نظام دے کر بھیجا، کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس کو ہم نے مکمل اور اس کو ہم نے تام کر دیا. ملیچ بھاشا ہمیشہ سے چلا آیا. ملیچ بھاشا کیرتاتین ویدواکیہ پرانمکھا اور یجم پرچوچامیم ستدتوتو نیووستی کبریتم پورویم گتم کستدی بھارتی. تو ہم نے ان کو کہا کہ بھائی صاحب اسلام چلا تو پہلے سے آ رہا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تبدیلی تھی احکامات میں، کچھ نہ کچھ ڈفرینسز تھے فروعی مسائل میں، مسائل کے اندر، لیکن عقیدے میں کوئی فرق نہیں تھا. عقیدہ جو پہلے تھا وہی عقیدہ محمد الرسول اللہ نے آگے پروموٹ کیا. اور محمد الرسول اللہ نے الگ سے کوئی نئے عقیدے کو نہیں رکھا. عقیدہ وہی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، یوسف رسول اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بات وہیں آ جاتی. پہلا جز کبھی ہٹا نہیں ہے، ہمیشہ سے اسلام ہے. لیکن جب اب نظام محمد رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئی شریعت دی اور قیامت تک آنے والی شریعت دی، تو اب لوگوں سے یہ کہا، اب نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے لوگ جو دین ابراہیمی کو چھوڑ چکے تھے، شریعت ابراہیمی کو چھوڑ چکے تھے، بت پرستی میں لگے ہوئے تھے. 360 کعبۃ اللہ کے ارد گرد لگا دیا گیا تھا، 360 بتیں رکھے گئے تھے، اسی بت کو ہٹاتے تھے. جاء الحق وزهق الباطل، قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتے تھے. آپ لکڑی کے ڈنڈے سے ان بتوں کو سامنے سے ہٹاتے رہتے تھے. تو
تو اس کا مطلب ہے وَدًّا وَلَا سُوَاقَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا بہت پرانے بت تھے ان کے، یہ بت ان کے جیسے آج ہمارے ہندو بھائیوں کے کنسپٹ ہوتے ہیں کہ شیو وشنو جی جو ہوتے ہیں وہ رب العالمین ہوتے ہیں، جہانوں کو پالتے، اور القہار جو ہوتے ہیں وہ شیو جی ہوتے، اور الخالق جو ہوتے ہیں وہ برہما جی ہوتے۔ ہندو بھائیوں کا یہ کانسیپٹ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے، نام انیک ہے۔ اگر کسی کو شک ہو تو وہ ستیار پرکاش پنڈت دیانند سرسوتی جی کی دیکھ سکتا۔ اوم شنو ورونا شنو مترا شنو بھوت وریم شنا برہما برہسپتی نمو برہمنے نمستے وایو تمیو پرتکشم برہماسی۔ اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی، اس منتر کو دیکھ سکتا ہے۔ اندرم مترم ورونم اگنیماہی رتھو دیوس سپرنو گرتمانم ایکم سد وپرا بھدا ودنتی وشنو برہم شیو ہراریا گنین سکلو ہم صدا ہرے۔ میں شوق نہیں ہے مجھے منتر پڑھنے کا، لیکن دلیل کے طور پر میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ صرف ایک ہے، اللہ کے نام الگ ہو سکتے۔ بہت سے لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے جو کہ غلط کانسیپٹ ہے کہ اللہ بھی الگ ہوتا ہے، چھوٹے بڑے خدا اور پرماتما ہوتے نہیں۔ میرے ہندو بھائیوں، نہیں میرے مسلم بھائیوں، اللہ کی ذات صرف ایک ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ جو لوگ بت پرستی کرتے تھے، 360 بتوں کو جو لوگ مانتے تھے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ نبی کے دشمن ہو گئے، نبی کے باغی ہو گئے۔ ایک موقع پر تو بی بی سمیہ کو پکڑ کر کے کہا ابو جہل نے، مکہ کے چوراہے پر، اس پورے چوراہے پر کھڑا کر کے کہتا ہے کہ اے سمیہ بتا، آج تو تیرا خدا کہاں ہے؟ ویئر از یور گاڈ؟ ویئر از یور لارڈ؟ ویئر از یور سپر پاور؟ ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارا خدا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا ہے، ہمارا خدا یہاں پر بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج تمہارا خدا بتاؤ تمہاری جان بچائے گا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے تمہارے ان گیدڑ بھپکیوں سے، دھمکیوں سے، میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لو، میں اپنے اللہ کا باغی ہو جاؤں۔ اٹس امپاسبل۔ کتنی طاقت ہے تجھ میں؟ کیا کر سکتا ہے تو کرو۔ میں اپنے ایمان سے، اپنے خدا کو ایک ماننے سے مجھے کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی۔ موجودہ دور کے ظالم حکمرانوں، اگر مار کر ڈرا کر، موب لنچنگ کر ڈرانا چاہتے ہو تو تمہاری بھول ہے۔ ہماری رگوں کے اندر سمیہ کا خون دوڑتا ہے، ہماری رگوں کے اندر بلال حبشی کا خون دوڑتا ہے۔ جیسے ابو جہل نے دو میں خاک کر دیا تھا، دونوں طرف اونٹوں میں دونوں پیروں کے بعد کر کہا کہ اے سمیہ اپنی ایمان بچائے گی کہ جان بچائے گی؟ انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کا نشہ نہیں ہے ابو جہل، یہ شراب کی نشہ نہیں ہے، تجھے جو کرنا ہو تو کر لے۔ میں کبھی بھی اللہ کے نبی کے فرمان، اللہ کے نبی کے احکام، اللہ کے حکم کی مخالفت اور نبی کی سنت اور ان کی شریعت کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف نہیں جا سکتی۔ تجھے کیا کرنا ہے تو کر، میں تمہیں خدا نہیں مان سکتی۔ موجودہ دور کے حکمرانوں، ہم تمہیں سپر پاور نہیں مان سکتے۔ یو آر کرپٹ، یو آر لوٹیرا، تم زانی ہو۔ 70 کیسز ہے ان منتریز پر، ان سی ایم، ان پی ایم کے اوپر 3500 لوگوں کو ہتیا کرنے کا کیس چلتا ہے ان لوگوں کے اوپر۔ میں تمہیں نہیں مان سکتا۔ کرسی پر بیٹھے ہو، اچھی بات ہے، اچھا کرنا چاہیے، لیکن تم نے ہمارے خون کو چوسا۔ جیسے سمیہ نہیں ڈری تھی ابو جہل سے، ویسے ہم نہیں ڈرتے ہیں تمہارے 303 ممبر آف پارلیمنٹ سے۔ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور بھارت کے سنویدھان کو مانتے ہیں۔ بی بی سمیہ نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ واٹ ڈو یو وانٹ؟ کرو، بٹ ٹل ناؤ آئی بلیو ان ون گاڈ، ابھی تک میں ایک اللہ پر ہمارا ایمان اور آستھا۔ دیکھو تمہیں کتنے دودھ پلایا، کرو تم کو جو کرنا۔ ابو جہل کا کہ یہ نہیں مانے گی، چلا دو دونوں اونٹوں کو دو طرف، دونوں اونٹ دو طرف چلا دیے جاتے، بی بی سمیہ کو بیچ سے چیر کر رکھ دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ ہم وہی ایمان والے، ہم انہی کی نسل سے ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ نہیں وہاں پر ہماری طاقت ہے،
जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं खोलने पर आऊं तो जय श्री राम का माना तुम्हें पता नहीं होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जय श्री राम। भारत माता की जय का नाम तुम्हें पता नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस एक मुस्लिम मां के पास पहुंची थी चंदा के लिए, तो उन्होंने चंदा दिया। चंदा क्या दिया? उन्होंने अपने एक बेटे को, छोटा सा बेटा उनको दे दिया कि ले जाओ सुभाष चंद्र बोस, तुम चंदा मांगने आए ना। आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव एनी करेंसी, मेरे पास पैसा तो नहीं है कि मैं आपकी मदद करूं, जाओ ये मेरा बेटा है, लेकर के जाओ। आजाद, अंग्रेज आजाद करने के लिए भारत को अंग्रेज के खिलाफ खड़ा करो। वो बच्चा बड़ा होता है, दानिश नाम था शायद उस बच्चे का, मैं कुछ बोल रहा। बच्चा बड़ा होता है, उसके बाद उस वक्त वो कहता है कि लोगों, तुम लोगों ने भारत माता को देखा, भारत माता को जय श्री राम के नारा लगाने से, भारत माता की जय बोलने से भारत माता नहीं बन जाती है। शिवसेना, हिंदू महासभा, वीएचपी, बजरंग दल के लोगों, आपने मारा केरला के अंदर एक नौजवान को, एक सोशलिस्ट को, एक पीएफआई के कैडर को, क्या मिला तुम्हें? अगर तुम्हारे रगों में खून है तो सामने से हमला करते, पीछे से चोर की तरह हमला नहीं करते। पहले गाड़ी को ठोका जाता है, तब गाड़ी से नीचे गिरता है तो उसके ऊपर तलवार से हमले किए जाते। ये बुज़दिलाना हरकत, ये तुम मुनाफिक की औलाद हो। तुम्हारे रगों के अंदर खून नहीं, पानी है। तुम बुज़दिल हो, बहादुर नहीं हो। वो बहादुर था, किसी से डरता नहीं था। वो केरला में सैलाब आए, हर जगह पहुंच जाते थे। जवानों की, माओं की, बहनों की, समाज की इज्जत की बात हो, समाज को सोशल और खिदमत, कभी भी खिदमत की किसी की जरूरत हो तो सबसे पहले आगे निकलते थे पीएफआई के नौजवान, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नौजवान निकलते थे, मदद करते थे। वो सबकी, हिंदू हो के मुसलमान, अपनी जाती फायदा निकालने के लिए आरएसएस के चेलों, आपने उसको मारा है, आपने कत्ल किया है, मर्डर किया है, आपने पाप किया है। तुम्हारी भी आत्मा भटकेगी, देखना। यमराज नहीं लेकर जाएगा, तुम्हारी आत्मा को लेकर बैन समाई वल अर्ज़ छोड़ देगा और तुम बनोगे भटकी हुई आत्मा। कहते हैं ना, भटकी हुई आत्मा है, ये वही है। तुमको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, तुमको न सुखम न प्राम गति, न तुमको सुख मिल सकता है, न तुमको परम पद मिल सकता है। इसलिए एक मासूम निहत्थे लोगों की तुमने उनका मर्डर किया। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आज ऐसा होता है तो पता उस माँ ने, डॉक्टर ये सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि लोगों, भारत माता देखा तुम लोगों ने? कहा कि सर नहीं देखा। कहा कि भारत माता ये बूढ़ी माँ है, देखो ये है असल में भारत की माता, ये है। नारा लगाने से कुछ नहीं होता। अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हो, हम अपनी ताकत का इस्तेमाल कर दिखा रहे हैं। हम भव्य ये बना दिए, हम अब मथुरा की ईदगाह को कब्जा करने चले। क्या मिलेगा भाई तुमको? अगर इतना ही शौक है कुछ काम करने का, अच्छा का इंस्टीट्यूट बनाओ ना, मेडिकल कॉलेजेस बनाओ ना, जजेस पैदा करो ना। 5-5 लाख केसेस पेंडिंग है, जज नहीं मिल रहे। हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, 40 लाख 50 लाख एमबीबीएस मेडिकल की तैयारी, तो चोर और लुटेरे ही बनेंगे बच्चे। और जब नौकरी की बात आती है तो जनाब सड़क के किनारे पकोड़ा तल लो जी।